پچھلے دروس کے اندر ان کا تعارف آپ سن چکے ہیں۔ بڑے عظیم المرتبت اور بڑے حضور کے پیارے صحابی، ان سے یہ حدیث شریف مروی ہے کہ ایک سفر میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سواری کے ساتھ اپنی سواری لے کر سفر کر رہے تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کچھ استراحت فرمانے کے لیے آپ وہاں ٹھہرے اور قیام فرمایا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ہماری زبان سے، ہمارے منہ سے جو مختلف لفظ نکلتے ہیں، گفتگو نکلتی ہے، کلام نکلتا ہے، ہم باتیں کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا؟ ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جہنم میں بہت سے لوگ اوندے بل گریں گے، الٹے ہو کر گریں گے جہنم میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں بہت سے لوگ اوندے ہو کر کے گرائے جائیں گے، وہ گریں گے جہنم میں؟ اس کی آقا وجہ کیا ہے؟ فرمایا، وہ اپنی منہ سے جو کلام نکالتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو، اس کلام اور ان باتوں کی وجہ سے وہ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، حصائد السنتکم، یہ تمہاری زبانوں کی کھیتیاں ہیں۔ آخرت جو ہے، یہ زبان کھیتیوں کی صورت میں ہے کہ جس طرح کی فصل آدمی بیج بوتا ہے، اسی طرح کی فصل کاٹتا ہے۔ جب کوئی آدمی بد کلامی کرتا ہے، زبان کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہنسی مذاق میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہوتی ہیں، آداب گفتگو کے خلاف ہوتی ہیں، تو جب کوئی آدمی ایسا لفظ بولتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، تو ایک ایسا درخت، اس میں ایک فصل ایسی جو جھاڑی دار، کانٹے دار، اور ایک وہ زبان سے جملے نکلتے ہیں جس سے جنت میں باغات لگتے ہیں، اور جیسا انسان کلام کرتا ہے ویسی ہی وہ فصل کاٹ لے گا۔ یہاں حصائد فرمایا گیا، یہ کھیتیوں کو کہا گیا۔ فصل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ درخت قائم رہتا ہے، درخت وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے، سال کے بعد اس کا پھل توڑ لیا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ درخت برقرار ہے، کئی کئی سال تک درخت پھل دیتا ہے۔ یہاں وہ درخت مراد نہیں پھلدار درخت، جیسے آم کا درخت ہے، کھجوروں کے درخت ہیں، سیب کے باغات ہیں، وہ تو درخت تو قائم ہے لیکن سال کے بعد اس کا پھل توڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں کھیتیاں فرمایا گیا، ایک فصل وہ ہے جیسے گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، یہ فصل کاٹ لی جاتی ہے، یہ فصل کاٹ لی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، حصائد السنتکم، یہ ایسی کھیتیاں پھر وہاں ہوں گی، تم جو بیج بوؤ گے اس سے وہ کھیتی اگے گی، وہی تم قیامت کے دن کاٹو گے۔
اگر گندم کا بیج گرایا ہے تو گندم کی فصل ہی بندہ کاٹتا ہے، چاول کا بیج گرایا ہے تو چاول کی فصل ہی اٹھائے گا بندہ، گنا کاشت کیا ہے اس کا بیج ڈالا ہے تو گنا ہی کاٹے گا۔ تو جو تم زبان سے جملے نکالو گے قیامت کے دن وہی فصل اپنی کاٹ لو گے۔ فرمایا جہنم میں بہت سے لوگ اپنی کلام اور گفتگو کی وجہ سے گرائے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ زبان کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اس بے احتیاطی جو گفتگو اور کلام کی ہے، جیسے ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے ہیں، بندہ سامنے نہیں ہے، سامنے آ جائے تو ہم کہتے ہیں چودھری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے آپ کی، بہت اچھے آدمی۔ بس ذرا سا ادھر ہوا تو بس اس کا گلہ شروع کر دیا، اس کی غیبت شروع کر دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں غیبت سے منع فرمایا۔ وہ گناہ جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں، ان میں چوٹی کا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، بد کلامی ہے، فحش کلامی ہے، گالی گلوچ ہے، اور وہ باتیں جن کا حقائق سے تعلق ہی نہیں، وہ باتیں انسان کر جاتا ہے۔ لہذا اس زبان کی بے احتیاطی جو ہے، اس کی وجہ سے جہنم کے منہ کے بل حضور نے فرمایا بہت سے لوگ اس وجہ سے گرائے جائیں گے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے نہیں کیا کرتے۔ یہ حدیث شریف بیان کرنے میں کچھ حیا مانے آتا ہے، اس میں حیا کا پہلو ہے حدیث شریف میں، لیکن ظاہر ہے حضور کا ارشاد ہے تو اس میں بہت حکمت ہوگی۔ تو حضور نے انسانی جسم کے دو عضو جو ہیں ان کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ فرمایا انسان کے جسم میں دو عضو ایسے ہیں، جو بندہ مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں یضمن لی امرین اضمن لہ الجنہ، انسانی جسم کے دو اعضاء ایسے ہیں جو مجھے ان کے استعمال کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ فرمایا ایک زبان اور دوسری انسان کی شرمگاہ، ان کے استعمال کی جو مجھے ضمانت دے دے گا، حضور نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے جو مقرب اور محبوب بندے ہیں ان میں اور عام بندوں میں کتنا فرق ہے ذرا دیکھیے۔ زبان کی استعمال کے متعلق قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ کا تقوی رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کا خوف، اللہ کی خشیت، جواب دہی کا تصور اپنے ذہن اور دل و دماغ پر غالب کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کیا کرو، قول سدید اختیار کرو، یعنی زبان کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ چلتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، کیونکہ جو جملہ ہم بولیں گے، بات کریں گے، اس پر ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ یوم تسألن یومئذ عن النعیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قیامت کے دن فرمایا جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، لیکن ڈاکٹر اور طبیب یہ کہتے ہیں کہ انسان سے زیادہ کہیں ایسے جانور موجود ہیں جن کی سماعت انسان کی سماعت سے زیادہ ہے۔ کئی جانور ایسے ہیں کہ ان کی بصارت انسان کی بصارت سے زیادہ ہے۔
انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کچھ حیوان ایسے ہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور انسان کی جو قوت سماعت ہے، گھوڑے کی قوت سماعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سماعت میں، بصارت میں حیوان انسان سے بعض حیوان آگے ہیں، لیکن انسان کو حیوان ناطق کہا گیا۔ ناطق کا معنی ہے بولنے والا۔ جانوروں کے پاس زبان ہے مگر وہ بولتے نہیں، لیکن انسان کو جو نطق عطا کیا، بولنے کی طاقت عطا کی، اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا گیا کہ بولنے والا حیوان ہے، یہ بولتا ہے، اس کی زبان چلتی ہے۔ اب یہ زبان کی جو نعمت ہے، جیسے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت بھی اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کسی کو برا بلا کہتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اس کے متعلق ایسی باتیں کیے جانا، بدگمانی کرنا، کسی کی غیبت کرنا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کا معنی ہے کہ کسی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ سامنے آدمی آ جائے، پیر صاحب، حضرت صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، کیا بات ہے آپ کی؟ ذرا سا ملک صاحب ادھر ہوئے تو دکان پہ بیٹھ کے ان کا سارا کچا چٹھا کھول کے بیٹھ گئے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا اجتنبوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اثْمٌ، بدگمانی نہ کیا کرو۔ گھر بیٹھے تخمینے لگانا، اندازے لگانا، فلانا ایسا ہوگا، فلانا ایسا ہوگا۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کسی کے متعلق کو خیال یا گمان بنا لے اور اس کے اندر وہ دور سے بھی اس کا کوئی تعلق و واسطہ نہ ہو، تو قیامت کے دن پھر اس کا جواب دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ پھر جو زبان سے ہم جملے بولتے ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا۔ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرنا، بغیر سوچے سمجھے کلام کرنا، یہ اسلام کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں اور عام بندے میں کتنا فرق ہے۔ آپ سب رحمان کے بندے ہیں یا نہیں؟ بولیے ہیں نا؟ سب رحمان کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن آج کے درس میں نے حدیث شریف آپ کو پہلے سنا دی، اور جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کو بعد میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ وہ پوری ہمارے ذہن میں وہ خاکہ آ جائے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے مومن بنے، کیسے مسلمان بنے، دین ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ سورہ فرقان ہے جو 19ویں پارے میں ہے، 18ویں سے شروع ہوتی ہے، 19ویں پارے میں ہے سورہ فرقان۔ اس کی آیت نمبر 64 اور 65 جو ہے، دونوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں جو ترتیب آ رہی ہے، جو حدیث شریف میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث شریف سنائی، اس حدیث کو اب ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے وہ ہیں۔ آپ بھی رحمان کے بندے ہیں، ہر کوئی رحمان کا بندہ ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ رحمان کے پسندیدہ بندے۔ ویسے تو ہر بندہ ہی رحمان کا بندہ ہے، لیکن فرمایا یہ سن لو کہ رحمان کو بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کون سے بندے پسند ہیں، کون سے بندے جو ہیں وہ محبوب ہیں خدا کے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، پہلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے پسندیدہ بندے اور محبوب بندے وہ ہیں یمشون علی الارض حونا، جب وہ خدا کی زمین پہ چلتے ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، پیر مار مار کر زمین پر نہیں چلتے، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، لوگوں کو دکھاتے نہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ یمشون علی الارض حونا، آہستگی کے ساتھ خدا کی زمین پہ چلتے ہیں۔
دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یہ جو اللہ کے رحمان کے پسندیدہ بندوں کی پہلی صفت بیان کی گئی، دوسرے مقام پر متنبع کیا گیا، ہر بندے کو متنبع کیا گیا۔ اور وہ کون ہے جن کو متنبع کیا گیا؟ جو زمین پر پیر مار مار کر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر و غرور سے چلتے ہیں، انہیں پھر قرآن مجید میں جھنجھوڑا گیا۔ قربان جائیں، اسلام گفتگو اور کلام کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، ہمارا دین گلی محلے میں چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ چلنا کیسے ہے۔ دوسرے مقام پر متنبع کیا گیا، لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ کریم نے فرمایا میری زمین پر اکڑ کے نہ چل۔ یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کریم فرماتا ہے میری زمین پہ اکڑ اکڑ کے پیر مار مار کے زمین پہ نہ چل۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر اکڑ کے چلے گا، زمین پہ پاؤں مار کے زور زور سے چلے گا، نہ تو میری زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو تو پہنچ سکتا ہے۔ تو پھر یہ تیری اکڑ کس لیے ہے؟ یہ تکبر کس لیے ہے؟ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ یہاں فرمایا پھر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب انہیں کوئی ان سے کو بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے، الجھتا ہے، اذا خاطبہم الجاہلون، کسی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، اس سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر دو آدمی ہیں، سگے بھائی ہیں، دوست ہیں، یا عزیز و اقارب میں سے کسی مسئلے پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا لہجہ ہی بڑا تلخ و ترش ہے، وہ تو گلے کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہاں جاہل سے کیا مراد ہے؟ یہاں نقطہ غور کیجئے، میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ اذا خاطبہم الجاہلون، جب جاہل سے اس کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں، بحث نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ انہیں سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تم میری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہو، میری بات کو سمجھ نہیں رہے، یا میں آپ کو نہیں سمجھا رہا، یا میں آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا، تو آپ تو بات ہی الٹی کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، الجھ رہے ہیں مجھ سے، تو میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، الجھنا نہیں چاہتا۔ وہ سلام کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جب آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا پھر بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ یہ رحمان کے بندوں کی ایک خوبی ہے، وہ جھگڑا نہیں کرتے، الجھتے نہیں، بحث و تمیز نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کریم نے جاہل کا لفظ بولا، جاہلون قرآن مجید میں استعمال فرمایا، جاہل کی جمع جاہلون، لیکن یہ جاہل ہماری ہاں اردو اور پنجابی میں سمجھ رہے ہیں، نہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی، نہ آپ کی میری سمجھ میں آ رہی، کیونکہ ماحول ہی ایسا بن گیا، لہٰذا اب بات کرنا فضول ہے۔ وہ اس بحث کو توانائی نہیں دیتے، جھگڑا بڑھاتے نہیں ہیں، وہ سلام کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا پھر دیکھا جائے گا، بیٹھے گے تو بات کریں گے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں رحمان کے پسندیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے،
یہ فرق ہے جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، ان میں اور عام بندوں میں یہ فرق ہے۔ بعض لوگ بڑا اس کا شور ڈالتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک و مقبول بندے، یہ بھی تو ہماری طرح کے بندے ہیں نا جی، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو مجھے پسند نہیں، اس کی اعمال میری بارگاہ میں مردود ہیں، میں اسے پسند ہی نہیں کرتا، ایسے بندے مجھے پسند نہیں۔ پسند کون سے ہیں ان کا ذکر آ گیا قرآن میں کئی مقامات پر، ان میں سے ایک مقام سورہ فرقان، وہ ہم آج اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دو خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب تیسری خوبی سن لے گا۔ بسم اللہ۔ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا ان کا وصف، تیسری خوبی اور صفت بیان کی گئی۔ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، بعد یبیتوں کا معنی ہوتا ہے رات بسر کرنا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ ان کی راتیں کس طرح بسر ہوتی ہیں؟ لِرَبِّهِمْ، ان کی راتیں اپنے رب کے لیے بسر ہوتی ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے لیے راتیں گزارتے ہیں، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں۔ کیسے گزارتے ہیں؟ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کبھی سجدے میں رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں گزر جاتی ہے۔ ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہاں ایک بات غور سے سمجھنے والی ہے، قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے سورہ فرقان کی، اور 65ویں آیت میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہاں 5 وقتہ نماز کا ذکر نہیں ہے، یہاں کی نماز کا ذکر ہے، اللہ اکبر، کیونکہ 5 وقتہ نماز تو فرض ہے، وہ تو ہر صاحب ایمان پر فرض۔ رحمان کو وہ بندے پسند ہیں جو 5 وقتہ پابندی کے بعد پھر راتوں کو بھی اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اگر 5 وقتہ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں بات تو برابر ہوگی۔ رحمان کو اس لیے پسند ہے کہ 5 وقتہ نماز تو پابندی سے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے مناتے ہیں، منانے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے، کبھی قیام میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ رات کی نماز کا ذکر ہے، بلکہ رات گزارنے کا ذکر ہے۔ 5 وقتہ نماز میں تو دن میں بھی نمازیں ہیں، اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا یہاں 5 وقتہ نماز مراد نہیں ہے، وہ تو اس کے پابند ہوتے ہیں رحمان کے بندے۔ یہاں تو رات بسر ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری راتیں کیسے بسر ہو رہی ہیں۔ فجر کی اذان تک ہماری قوم جاگتی ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے پھر سو جاتے ہیں میٹھی نیند۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر فرق یہی ہے ہر بندے میں، رحمان کے بندوں میں، عام بندوں میں یہ فرق ہے کہ ان کی راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، معصیت میں گزر رہی ہیں، نافرمانی میں گزر رہی ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جو رب کو منانے کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، اور جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ سجداً وقیاما، عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی۔ الذین یبیتون لربہم سجداً وقیاما۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 3۔ اور چوتھی خوبی بڑی اونچے درجے کی خوبی ہے۔ یہ بعض اوقات نماز کا پابند بندہ ہو، روزے پابندی سے رکھتا ہو، اس کے ذہن میں ایک عجیب سی بات پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عبادت گزار، اللہ کا شکر کرو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، حرام سے بچتے ہو، تو شکر کرو خدا کا۔ لیکن اللہ کریم نے ایک اور ان کی خوبی بیان فرمائی۔ وہ خوبی کیا ہے؟ الذین یقولون، اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، کوئی بحث کرے، الجھے، جھگڑا کرے تو انہیں سلام کہہ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں، ہے جی۔ اللہ کریم فرمایا پھر کیا کرتے ہیں؟ الذین یقولون، جو پھر ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں پھر دعا مانگتے ہیں۔ کہ ہم تو بھائی ہم تو نیک ہیں، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا کہاں جائیں گے پھر؟
معاذ اللہ بعض اوقات ناشکری کے جملے میں نے کئی لوگوں سے سنے کہ ہم تو جی 5 وقتہ نماز پڑھے، اجے بھی نہیں بخشنا سانو رب نے. یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ رب کو بات پسند. بھائی بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے، یہ جتا کیوں رہے ہو؟ اللہ کریم نے اسی لیے خوبی بیان فرمائی، الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. نیکیاں کرنے کے باوجود، طاعت کرنے کے باوجود، زبان کی حفاظت کے باوجود، رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی عاجزی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. الذین یقولون، جو ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، اس کا رخ موڑ دے جہنم کے عذاب کا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے ہمیں بچانا. یعنی اللہ کی طاعت، بندگی، فرما برداری، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا، اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے رہنا، عاجزی انکساری پیش کرتے رہنا کہ میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میری بخشش ہو. میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جاؤں گا، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو ڈیوٹیز ہیں، فرائض ہیں. لیکن ان اعمال کی وجہ سے ہمیں ناز نہیں ہے کہ بخشے جائیں گے، بلکہ بخشش و مغفرت کا اگر کوئی ذریعہ ہمارے نزدیک ہے تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. اور اللہ کے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی پاک کی بدولت اور ان کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری بخشش ہوگی، کیونکہ حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول سے جب تک تعلق مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا، اس وقت بندہ رحمان کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں نے جو حدیث پڑھی کہ بہت سے لوگ جو آج زیر تعلیم حدیث ہے، جو حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت معاذ نے پوچھا، حضور یہ جو ہم جو گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ حضور فرمایا کیوں نہیں ہوگا؟ اور میں نے جہنم کے اندر بہت سے لوگوں کو اودے منہ اس لیے گرائے جائیں گے، گریں گے جو اپنی زبان کا استعمال بغیر کسی احتیاط کے کرتے ہیں. لہذا گفتگو کی وجہ سے جہنم کے اندر لوگ گریں گے اور منہ کے بل گریں گے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت، گفتگو اور کلام جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا. اس کے لیے حضور کی حدیث آپ سن چکے ہیں کہ انسانی جسم کے 2 عضو ایسے ہیں کہ جو ان کے استعمال کی مجھے ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اسی لیے زبان پر اگر کوئی جاری ہو تو کلمہ خیر ہی جاری ہو، زبان پہ جاری ہو تو کلمہ خیر ہی جاری. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ایک اور حدیث اگر آپ سن لیں تو یہ مضمون اور واضح ہو جائے گا. اسی حضرت معاذ نے ہی عرض کیا تھا، حضور مجھے کو نصیحت فرمائیے جس پر عمل کر کے میری زندگی سنور جائے، آخرت سنور جائے. تو حضور نے فرمایا اچھا تو کوئی میری نصیحت سننا چاہتا ہے تو سن، تیرے موت آئے تو اس حال کے اندر آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. جب زبان کا حساب و کتاب ہوگا، کلام کا، گفتگو کا حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ زبان، حضور فرماتے ہیں تجھے موت آئے تو اس حال میں موت آئے، ادھر تیری روح پرواز کر رہی ہو، جان نکل رہی ہو، ادھر تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو. تو جس نے کبھی ذکر کی عادت ہی نہیں ڈالی، اس کی زبان پر کیسے جاری ہوگا ذکر؟ زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. نماز اللہ کا ذکر ہے،
میں کئی دروس کے اندر واضح کر چکا ہوں. اقم الصلاۃ لذکری، قرآن نے کہا کہ میری یاد اور میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کرو نماز. لہذا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، تو سب سے بڑا کام اور ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرے. اب تک کی ساری گفتگو جو میں نے عرض کی ہے، اوصاف رحمان کے بندے جو اللہ کو پسند ہیں بندے، ان کے اوصاف آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں عرض کروں گا. ایک آدمی ساری رات ہی جاگتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، مستحبات میں نفلی کاموں میں جاگ رہا ہے، لیکن جب فرض کی باری آتی ہے تو سو جاتا ہے. ساری رات جاگا ہے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی. یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے کہ مستحب کے پیچھے دوڑیں اور فرضوں کی پرواہ نہ کریں. یہ ہمارا طرز مومن کا یہ طرز زندگی نہیں ہے. اسی لیے یہ حضور کی حدیث شریف ہمارے لیے بڑی رہنما ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ساری رات اگر وہ سویا رہا تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا. یہ تو اونچا درجہ ہے نا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ تو اونچے درجے کے لوگ ہیں نا. ہمارے جیسے ناقص لوگ اور کمزور لوگ، ہمارے لیے کیا یہ خوشخبری نہیں ہے؟ وہ رات بھر جاگتے ہیں فرائض کی پابندی کے بعد، اور ہمارے جیسے ناقص لوگوں کے لیے کتنا بڑا یہ خوشخبری ہے، مجدہ جاں فضا ہے. عشاء اور فجر کی باجماعت نماز پڑھ لو، رات بھر سوئے رہو، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا. اور اس کی برکت سے پھر تم بھی رحمان کے پسندیدہ بندے بن جاؤ. جو یہ عمل کرے گا وہ رحمان کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا. زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ذکر ہے، اسے ذکر کہا گیا. اس کے اندر شفا بھی ہے، قرآن کے اندر رحمت بھی ہے. لہذا فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ بلا ناغہ، حسب توفیق، حسب استطاعت و استعداد قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو. ایک رکوع پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں، ایک پارہ اپنی عادت بنا لو. نہیں تو ایک سورت پڑھ لو. سورت نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع بزرگوں نے کہا ہے، رکوع نہیں تو 4-5 آیتیں ہی پڑھ لو. معمول تو بناؤ نا تلاوت قرآن، ناغہ نہ کرو. روزانہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناؤ، معمولات میں شامل کرو. آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کی آیات کی تعداد بڑھاتے چلے جاؤ. ادھر قرآن مجید کی تلاوت، ادھر 5 وقتہ نماز پابندی سے، کیونکہ نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے. موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہونا، اللہ کا ذکر جاری ہونا، اس کے لیے جو لازم چیزیں ہیں وہ تو یہی ہے نا. نماز اللہ کا ذکر ہے. اگر یہ ایک مرتبہ ہی ذکر کر لینا کافی ہوتا تو پھر جو نماز کے بعد اذکار ہیں پھر ان کی کیا ضرورت تھی. نماز اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا اقم الصلاۃ لذکری. اب قرآن کی آیت میں ذرا غور، اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ. نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز پڑھ چکو، فاذکروا اللہ، پھر اپنے اللہ کا ذکر کرو.
نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، نماز خود اللہ کا ذکر ہے، تو حضور نماز، فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا تھا تو مسجد، بچہ تھا میں، مجھ پہ نماز فرض نہیں تھی، مسجد میں جماعت ہوتی تھی تو بلند آواز سے مسجد میں ذکر ہوتا تھا، مجھے گھر بیٹھے پتہ چل جاتا تھا کہ مسجد میں جماعت ہو گئی ہے، ذکر الہی نماز کے بعد۔ تو حضور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض اوقات حضور یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور ایک معمول مبارک میرے آقا کریم کا، ہمیشہ اس پر حضور نے استقامت، یعنی ہمیشگی کے ساتھ اس ذکر کو کیا۔ ایک مرتبہ حضور پڑھتے اللہ اکبر فرضوں کے بعد، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے، گارنٹی ہے، اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ یہ حضور کا معمول تھا۔ اور 3 باتیں میں قولوا قولا سدیدا، زبان کا استعمال، یہ 3 تحفے سمجھ لیجیے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب حضور کے دشمن کافر یہود و نصارہ حضور کے خلاف خفیہ سازشیں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے حضور کے خلاف، تو قرآن مجید میں ہے کہ حضور پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بھی پتہ چلتا کہ کفار یہود و نصارہ حضور کے خلاف کو خفیہ سازش تیار کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کثرت سے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح بھی دشمنوں کی طرف سے کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، تو پھر حضور کثرت سے پڑھا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ اس کی حضور تلاوت فرماتے تھے۔ اور کئی احادیث کا یہ خلاصہ ہے، سورہ نوح کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر مقامات پر یہ موجود ہے کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ ہر فرض نماز کے بعد حضور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہستی پاک جو معصوم ہے کہ تم بھی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی مالی پریشانیوں کا ذکر کرتا یا کسی اور تکلیف اور دکھ کا، مصیبتوں کا اظہار کرتا، تو حضور اسے فرماتے کثرت سے استغفار کیا کرو، کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو مومن جو ہے وہ تو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے نا، زبان کا استعمال، اس کی احتیاط رحمان کے پسندیدہ تھا۔ اسی لیے ذکر ہے، صبح اٹھتے ہیں تو ذکر ہے، مسجد میں آتے ہیں تو ذکر ہے، کھانا شروع کرتے ہیں تو ذکر ہے، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو ذکر ہے، کپڑے پہنتے ہیں تو ذکر ہے خدا کا، یہاں تک کہ اگر بیت الخلاء جاتے ہیں تو جانے سے پہلے خدا کا ذکر ہے، اور بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آتے ہیں تو پھر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضور رفع حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے تو حضور پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو تکلیف دینے والی، اذیت والی چیز ہے۔ ایک آدمی کا پیشاب بند ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ اس کا کرم نہیں ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے۔ لہذا جب
اذیت دینے والی چیز رفع حاجت سے بندہ فارغ ہوتا ہے، پھر باہر نکل کے دعا حدیث شریف میں، یہ دو دعائیں حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں۔ رفع حاجت کے لیے جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب رفع حاجت سے فارغ ہو کے بندہ باہر آئے، دو لفظ ہیں، بلکہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے دو حصے، غفرانک، یا اللہ تیری مغفرت، تیری بخشش کی طرح، تیری عنایت، تیرے لطف و کرم کہ تو نے مجھے خلاصی عطا فرمائی اذیت دینے والے۔ ایک آدمی، یہ رفع حاجت کا جو نظام ہے، بول و براز جسے کہتے ہیں، انسان کے جسم میں اگر رہ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، فاسد مادے پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، لہذا بیت الخلاء سے نکلتے وقت بھی غفرانک، تیری بخشش، تیری مغفرت، اس کے طلبگار ہیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، وضو کر رہے ہیں تو دعا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، صبح نیند سے اٹھے ہیں تو دعا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، صبح اٹھتے ہیں تو یا اللہ تیرا شکر ہے، نیند سے تو نے ہمیں پھر زندگی بخشی ہے، اور جب سونے لگنا ہے تو پھر بھی دعا ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی بندگی میں ہی ہمیں رہنا ہے۔ لہٰذا 5 وقتہ نماز کی جتنی حفاظت ہو سکے، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو اس کی ترغیب دینا، تعلیم دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج کے درس میں خاص طور پر جو حدیث حضرت معاذ بن جبل، حدیث معاذ بن جبل آج پڑھی گئی کہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ لہذا پھر حضور کی دوسری حدیث بھی آپ کو میں نے سنا دی کہ یہ تمہاری زبانیں جو ہیں یہ ان کی کھیتیاں ہیں، جو کچھ بیج بو گے بول کر کے وہی فصل قیامت کے دن کاٹ لو گے۔ لہذا ہمیں ہر وقت دل کے اندر اللہ کا تقوی رکھنا۔ آخری بات جو آیت میں نے پڑھی ہے، اور خطبہ نکاح میں بھی حضور اسے تلاوت فرماتے تھے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دل میں تقوی ہو اور زبان کا احتیاط سے استعمال ہو۔ دل میں اللہ کا تقوی اور زبان پر احتیاط، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، سارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ جو آدمی کہہ دو جیڑے ہاتھ نو کام نو ہاتھ پانا وہ پٹھا ہی ہو جاندہ ہے، جیڑے کام نو ہاتھ پانا وہ پٹھا ہی ہو جاندہ، جی پتہ نہیں کی گل ہے۔ جیڑا کام میں شروع کرنا کدی توڑ نہیں چڑھیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ دل میں اللہ کا تقوی رکھو، اس کی خشیت و خوف رکھو، زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سارے تمہارے بگڑے ہوئے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور انعام یہ ہوگا سارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا حکم مانا، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ حاضرین محترم، انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نیک آدمی سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ الانسان مرکب بالخطاء والنسیان، ہر انسان مرکب ہے، بنایا گیا ہے، بھولنے سے، خطا اور غلطی سے انسان کا خمیر ہی نسیان سے اٹھایا گیا ہے۔ ہماری فطرت میں، ہماری جبلت میں بھولنا ہے، ہماری فطرت میں غلطیاں اور خطا کرنا مرکب ہے خطا و نسیان سے۔ لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ایک آدمی سیدھا جا رہا ہے، سیدھا صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، راستے میں کیا ہوا؟ ٹھوکر لگی، گرا، ٹھوکر لگی اور جیسے ہی گرا ہے پھر اٹھتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے، سنبھلتا ہے، کپڑے سیدھے کرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے۔ سائیکل پہ جا رہا ہے، ٹھوکر لگی، گرا ہے تو کیا کرے گا؟ اٹھے گا، کپڑوں کو جھاڑے گا، سیدھا کرے گا، سیدھا کر کے پھر بیٹھ کر سیدھا چلا جائے گا۔ بزرگوں نے یہ مثال دے کے سمجھا۔ اور ایک آدمی سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا، جانا لاہور کو ہے، جا فیصل آباد رہے ہیں، تو جیسے جیسے سفر جاری رکھے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے خدا کے راستے پر آؤ، دین کے راستے پر چلو،
دل میں تقوی رکھو، اللہ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے سیدھے راستے پہ چل کے سفر کا آغاز کر دو۔ راستے میں غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، تو پھر جیسے گرنے والا سنبھلتا ہے فوراً اٹھ کر سنبھل جاؤ، اور سنبھلنے کے بعد فوراً اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاخیر نہیں۔ پھر جیسے گرنے والا بعد میں کپڑے سیدھے نہیں کرتا، اسی وقت اٹھتا ہے، جھاڑتا ہے کپڑوں کو، اسی وقت سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ اگر اس سفر کے اندر، نیکی کے سفر میں، نیکی کے سفر میں، دین کے سفر میں کوئی غلطی، خطا، گناہ انسان سے سرزد ہوا، تو پھر ہمارا دین یہ کہتا ہے فوراً اٹھو اور سنبھلو، اپنے رب سے توبہ کرو، معافی مانگو، اور پھر سیدھے ہو کر کے اپنے سفر کو پھر نئے سرے سے شروع کر دو۔ عادت نہ بناؤ، عادت غلطیاں کرنا، گناہ کرنا، بھولنا، اسے عادت نہ بناؤ، ورنہ ناپسندیدگی لسٹ میں آ جاؤ گے۔ عادت نہ بناؤ، پھر اسے اپنی ذریعہ نہ بنا لو کہ اسی مشغلہ بنا لو۔ ہاں اگر چلتے کوئی ایسی خطا، کوئی گناہ، کوئی خلاف تعلیم اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو فوراً سنبھل جاؤ، اور کیا کرو؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو معاف فرما دے، کیونکہ پھر اللہ کریم نے فرمایا پھر سن لو من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے پھر اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ نماز کے اندر حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق جب نماز پڑھو تو نماز میں جو درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو بھی ایک دعا تعلیم کی تھی۔ فرمایا اے ابو بکر یہ نماز میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ وہ صدیق اکبر جو ساری امت میں افضل ہیں، وہ صدیق جو ساری امت میں نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل، حضور انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز میں یہ دعا پڑھا کر درود شریف کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے بہت اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، فلا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ تیرے سوا تو کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، نہ کوئی گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے۔ فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، معاف بھی فرما، میرے اوپر اپنی رحمتیں بھی فرما، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جتنا وقت ہو جو بھی دعا، لیکن دعا وہ ہونی چاہیے جو عربی زبان کے اندر ہو، اور قرآنی دعا ہو، یا حضور کی جو مسنون دعائیں حضور سے مذکور ہیں ان میں سے کوئی دعا بھی نماز کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا وہ ہے جو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا تھا کہ نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھا کر۔ ہمیں بھی چاہیے اس دعا کو یاد کر لیں، اور کبھی کبھی یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مہینے یہاں ہمارا دین سیکھنے کے لیے جمع ہونا قبول فرمائے۔ جو کچھ دین کی باتیں آج ہم نے سیکھیں، اور جن حضرات کو اچھی طرح سے جن باتوں کی سمجھ آ گئی ہے، میں توقع کروں گا جہاں دو چار دوست بیٹھے ہوں یہ باتیں بتائیں لوگوں کو، یہ سنائیں، حدیثیں سنائیں، قرآن کی آیتوں کو مفہوم سنائیں، تاکہ دین کی روشنی زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو۔ وآخر دعوانا اللہ